آپ کے ایک مرید تھے قطب الدین ان کا نام تھا. ایک دن قطب الدین سے کہنے لگے قطب الدین جاؤ وہ کبوتر سارے جو ہے وہ پکڑ کے لاؤ اور ان کو ذبح کر کے لاؤ, ان کا گوشت جو ہے وہ پکانا ہے سالن, اس کے بعد غریب یہ جتنے خانقاہ کے لوگ ہیں یہ کھانا کھائیں گے. قطب الدین کبوتروں کو ذبح کر رہے ہیں کہ آج باورچی خانے میں خانقاہ میں پکے گا سالن, ذبح کرتے. ایک کبوتر ان کو بہت اچھا لگا, انہوں نے اس کو بیچ میں سے نکال کے رکھ لیا کہ میں اس کو کیوں ذبح کرنا, مجھے اچھا لگ رہا. اب جب سالن پک کر آ گیا تو سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا کرتے تھے, بڑا اعزاز سمجھتے تھے, وہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتے تھے. سب جو ہے مریدین بیٹھ گئے, اب آپ کھانا تقسیم کرنے لگے, سالن بھی رکھتے روٹی بھی رکھتے, سالن بھی رکھتے روٹی بھی رکھتے, سالن بھی رکھتے روٹی بھی رکھتے. اور جب قطب الدین کی باری آئی آپ نے روٹی رکھ دی, سالن نہیں رکھا. تو انہوں نے یوں دیکھا سوالیہ نظروں سے کہ یعنی سب کو سالن روٹی دیتے آ رہے ہو, مجھے سالن کیوں نہیں دیا. تو اب مرید کی تربیت کے لیے دیکھا کیا لگے تم نے اپنے حصے کا سالن لے لیا, تم نے اپنے حصے کا کبوتر لے لیا, روٹی بچتی تھی وہ تمہیں میں نے دے دی. کہ یعنی یہ واضح کرنا تھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا پیر تم سے دور ہے. نہیں, پیر مریداں دے سر تے رہندے پاویں جھوٹے ہوں یا سچے, یعنی مرید سچے ہوں یا جھوٹے ہوں, پیر تو بہرحال ان کا خیال رکھتا ہے. ایک مرتبہ آپ نے تربیت کرنا تھی اور اس کی طرف آپ بہت دھیان دیتے تھے. سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ انتہائی برا لگتا تھا, اور غصہ ہے ہی بری چیز. جب کسی آدمی کے اوپر غصہ قبضہ کر لیتا ہے کے قبضے میں آدمی آ جاتا ہے. یہ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں, یہ جتنے قتل ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں کس پہ ہیں؟ غصے پہ. یہ گالیاں غصے کی وجہ, یہ ساری چیزیں. تو اس غصے کو ختم کرنے کے لیے سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ اختیار کیا, یہ میں نے کمی ابھی تک میں نے نہیں پڑھا. سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کسی ایسے شخص کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے کہ جس نے غصے میں پکایا. ایون کہ اگر کسی آدمی نے چمچہ پکڑ کر یوں زور سے غصے میں مارا بھی ہے تو بھی آپ کھانا نہیں کھاتے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا کشف عطا فرمایا تھا سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ کھانا جو ہے غصے کی حالت میں پکایا گیا. ایک مرتبہ آپ کے سامنے کھانا لایا گیا اور آپ نے فرمایا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. اس کی حضور کیا غلطی کیا ہوئی؟ فرمانے لگے جب یہ شخص یہ کھانا پکا رہا تھا تو وہ غصے کی حالت میں تھا, اس لیے یہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا. اب یہ تربیت بچوں کی, مریدوں کی تربیت, کہ اس طریقے سے وہ چھوڑ دیں گے کہ پیر تو کھانا ہی نہیں کھاتا. غصہ اتنی بری چیز ہے. فرمانے لگے غصہ جب ہوتا ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے. اسی لیے گھر کے اندر یہ یاد رکھیے, جب کبھی کھانا پکانے لگو اللہ اور قرآن کو پڑھتے ہوئے غصے میں پکاؤ گے, کھانے سے برکت ہی نکل جائے گی. اور جب کھانے سے برکت نکل گئی تو پھر اصلاح کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ. جوا کتنی بری چیز ہے, قمار بازی, شرطیں لگانا. آپ اس کی تربیت کس طرح فرماتے ہیں؟ شیخ شادی, یہ بھی آپ کے مریدوں میں سے ایک مرید ہیں. شیخ شادی کی کسی بات پر آپ ناراض ہو گئے, وہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آئے, حضور مجھے معاف کر دیجیے. فرمانے لگے فری میں معافی نہیں ہوگی, جاؤ کوئی نذرانہ لے کر آؤ. کہا حضور میں بیل لے کر آتا ہوں, تو میں بیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ کھیتی باڑی میں کام آ جائے. فرمانے لگے بیل کی ضرورت نہیں ہے. اب ذرا جملہ سنیے گا, بیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو 48 دینار تو نے فلاں سوراخ میں چھپا کر رکھے ہیں اور نیچے سے دھواں چلنے کی وجہ سے, جلنے کی وجہ سے, اٹھنے کی وجہ سے وہ سوراخ کالا ہو گیا ہے, وہ 48 دینار لے کر آ. اللہ اکبر جل شانہ. وہ 48 دینار لے کر آ. حیران ہو گئے کہ پیر کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ فلاں سوراخ میں ہے, اور یہ بھی پتا ہے کہ وہاں سے وہ کالی ہو چکی ہے, اور یہ بھی پتا ہے کہ کالی دھوئیں کی وجہ سے ہو چکی ہے. گئے 48 دینار لے کر آئے, آ کر پیر کی نظر کیا, حضور یہ آپ نے بیچ میں سے 47 رکھ لیے, ایک واپس کر دیا. سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ نے 47 دینار رکھ لیے, ایک واپس کر دیا. اور فرمانے لگے جاؤ یہ 47 دینار 47 دینار کا جا کے بیل خریدو اور کھیتی باڑی کا سامان خریدو, اور اس سے جا کر کھیتی باڑی کرو, اور جو چیز تم کماتے ہو وہ پھر فقراء میں تقسیم کرو. اللہ اکبر جل شانہ. تو لوگوں نے پوچھا وہ 1 دینار کا کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھو مجمع کے اندر نہیں بتلایا تاکہ میرے مرید کی بے عزتی نہ ہو جائے, اور خود بھی نہیں رکھنا مال. تو کسی نے پوچھا یار یہ 1 دینار انہوں نے واپس کیوں کیا؟ کہنے لگا مجھے یاد آ گیا, اور میرے پیر کی نظر دیکھو کتنی ہے, کہ ایک وقت تھا کہ میں نے شرط لگائی کسی سے, اس شرط میں سے یہ میں 1 دینار جیتا تھا, اور تمہیں پتا ہے کہ شرط جائز نہیں ہے, تو یہ 1 دینار حرام کا تھا. میرے پیر نے بیچ میں سے نکال کے مجھے واپس کر دیا, اور وہ 47 دینار جو ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اور اولیاء کی گستاخی, اور یہ بات یاد رکھیے گا, کوئی بھی ولی شیخ کا یا شیخ کی گستاخی برداشت نہیں کرتا.
کوئی بھی ولی دوسرے ولی کی گستاخی برداشت نہیں کرتے. ان کے یہاں ادب ہوتا ہے, ہر ایک کا ادب کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کتنا ادب کر رہے ہیں, داتا صاحب کے دروازے سے گزرتے ہیں تو رک کے گئے 40 اور ادب. خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر آتے ہیں, ادب. ہر ایک جو آتا ہے دوسرے کا ادب کرتا ہے. یہ اولیاء کرام ہے, یہ تصوف کے اندر ہے. ادب بہت ضروری ہوتا ہے. اولیاء کی گستاخی انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے. آپ کے ایک مرید تھے نیک روز, ایک دن آئے ملنے کے لیے, سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملنے کے لیے آئے تو بڑے پریشان ہیں, غصے میں. کہا کیا ہوا, کیوں غصہ کر رہے ہو, غصہ نہیں کرنا چاہیے. کہا حضور کیا بتاؤں آپ کو, ایک آدمی ہے حسین نامی میرے گاؤں میں, مجھے بھی برا کہتا رہتا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, میں کیا, میری اوقات کیا, لیکن پیر صاحب جب وہ آپ کو برا کہتا ہے تو میں برداشت نہیں کر پاتا, اور یہ اس کا ایک دن کا وتیرہ نہیں, اب تو میں تنگ آ گیا ہوں. کیا لگے اچھا جاؤ. فرمانے لگے ٹھیک ہے, دین و دنیا میں رسوا ہوگا, دنیا میں بھی اور یہاں بھی رسوا ہوگا, دنیا اور آخرت میں رسوا ہوگا, چلے جاؤ. وہ نیک روز کہتا ہے کہ میں عصر کے وقت پیر سے مل کے اب میں چلا, شام کو میں تقریباً اپنے گاؤں میں پہنچ گیا. میں پہنچا ہوں تو حسین ادھر سے کھانا لے کر آ رہا ہے. کھانا لا کے اس نے اپنے خادم کو دیا کہ لے تو کھا. خود وہ سامان کو سمیٹنے لگا تو اتنے میں ایک بھیڑیا نمودار ہوا, اس نے ایک دم حملہ کیا اس کے اوپر. یہ ناک اور ہونٹ اس نے نوچ لیے, ناک بھی کٹ گئی اور ہونٹ بھی کٹ گیا. تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ جس کے چہرے پہ ناک نہ ہو اور ہونٹ نہ ہو کتنا بھیانک ہو جاتا ہے وہ. تو اتنا بھیانک اس کا چہرہ ہو گیا. اور یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ کہتا ہے کہ من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب, جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا اللہ فرماتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. اس کا ترجمہ کیا ہے, میں اعلان جنگ کرتا ہوں؟ اس کی تفسیر صحیح جو ہے وہ یہی ہے کہ اس آدمی کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے مرنے سے پہلے. یہ یاد رکھ لیجیے, اس کا یہی ترجمہ. فقط آزمت بالحرب کا ترجمہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو گولی مارے گا, اللہ تعالیٰ یا تلوار چلائے گا, مرنے سے پہلے اس کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے. تو اگر اپنے چہروں کو خوبصورت رکھنا چاہتے ہو تو پھر اولیاء کرام کی عزت اور تعظیم کرو.